سورہ سجدہ 32 نمبر صورت 24 نمبر آیت اللہ پاک نے فرمایا اور ان میں سے ہم نے پیشوا بنائے یعنی امام بنائے جو ہمارے حکم سے ہدایت کیا کرتے تھے جب وہ صبر کیا کرتے تھے اور وہ ہماری آیتوں پر یقین رکھتے تھے۔ تو مسئلہ امامت پر بات جاری ہے۔ تو آج جو اگلی اس کا موضوع ہے اس کا اگلا وہ کرتے ہیں عصمت امام۔ شیعہ حضرات کا یہ کہنا ہے کہ امام میں دو بنیادی چیزیں پائی جاتی ہیں، ایک عصمت ایک نص۔ پیدا ہونے سے لے کر وفات تک ہر قسم کے گناہ غلطی بھولنے سے محفوظ ہوتا ہے اور اس کے لیے اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے، نص ہوتی ہے، کلیئر کٹ اتھارٹی ہوتی ہے کہ اللہ نے ان کو امام مقرر کیا ہے۔ تو اب بات کر رہے ہیں عصمت کی۔ نص کی بات ہو چکی کہ 3766 روایات میں سے 3692 روایات کو خود آیت اللہ العظمیٰ عاصم موسنی کہتے ہیں کہ وہ غیر معتبر ہے۔ اب باقی جو بچی ہیں 74 ان کی کیا حیثیت ہے وہ بھی آگے بات آ رہی ہے۔ عصمت، نص کی بات ہو گئی۔ عصمت کہتے ہیں جان بوجھ کر گناہ کرنے سے بچنا۔ یہ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کی شان۔ انبیاء معصوم ہیں، نہ یہ قرآن میں آیا نہ حدیث میں آیا۔ یہ علماء نے کلیہ بنایا کہ انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام معصوم ہوتے ہیں۔ کیوں؟ گناہ کس کو کہتے ہیں؟ شریعت کی جان بوجھ کر خلاف ورزی کرنا۔ انبیاء اس سے پاک ہوتے ہیں۔ انبیاء کبھی بھی کسی نبی نے اپنے شریعت کی جان بوجھ کر خلاف ورزی نہیں کی۔ تو عصمت امام یہ امامی حضرات کے نزدیک یہ امام کی بنیادی شرائط میں سے۔ اس کا معنی ہے، لفظی معنی، روک لینا، محفوظ رکھنا اور بچانا۔ ملا باقر مجلسی انہوں نے ائمہ کے بارے میں عقیدہ عصمت کی تعریف شیخ صدوق سے نقل کی ہے۔ وہ بہت بڑے عالم ہیں ان کے، محمد بن علی بابویہ۔ وہ نقل کرتے ہیں کہ انبیاء، رسل اور ائمہ علیہم السلام پاک اور معصوم ہیں۔ یہ عصمت کی اب ڈیفینیشن جو انہوں نے کی ہے شیخ صدوق نے وہ میں بیان کر رہا ہوں۔ انبیاء، رسول علیہم السلام، ائمہ رضوان اللہ علیہم اجمعین پاک اور معصوم۔ وہ نہ صغیرہ گناہ کرتے ہیں نہ کبیرہ گناہ کرتے ہیں، وہ خدا کی نافرمانی نہیں کرتے، ان کو جو حکم دیا گیا ہے وہ اس پر عمل کرتے ہیں۔ جس نے ان سے کسی شے میں عصمت کی نفی کی، جس نے یہ کہا کہ ان کو عصمت حاصل نہیں تھی اوورال یا کسی خاص معاملے میں، تو وہ جاہل ہے بلکہ وہ کافر ہے۔ جس نے یہ کہا کہ ائمہ کو کسی معاملے میں یا اوورال عصمت حاصل نہیں تھی تو وہ جاہل بھی ہے اور کافر بھی ہے۔ ہمارا ان کے بارے میں یہ اعتقاد ہے کہ وہ کامل، مکمل اور صاحب علم، ابتدائے عمر سے آخر تک ان کے حالات میں نقص، گناہ اور جہالت نہیں ہوتی۔ بہار الانوار جلد نمبر 25 ہے، صفحہ 211، روایت نمبر 24 ہے، اور بما حاشیہ نمبر 1 ہے، بحوالہ اعتقادات شیخ صدوق 108 109۔ جو شیخ صدوق کی کتاب ہے اس کا صفحہ 108 اور 109 ہے، اور بہار الانوار کی 25ویں جلد میں یہ صفحہ 211 پر روایت نمبر 24 ہے۔ جلد نمبر 25 صفحہ 191 روایت نمبر 1، اس میں ہے کہ ائمہ حرص یعنی لالچ، حسد، غضب اور شہوت سے محفوظ ہوتے ہیں۔ یہ جو 4 برائیاں بنیادی ہیں انسان میں، وہ ان سب سے پاک ہوتے ہیں۔ پھر شیعہ حضرات ائمہ کے بارے میں یہ عقیدہ بھی رکھتے ہیں کہ ائمہ کو سہو و نسیان نہیں ہوتا، وہ بھولتے نہیں ہیں۔ یہ نہیں ہوتا کہ جیسے ہم 4 کے بجائے 5 رکھتے ہیں، شک پڑ جاتا 3 پڑھی 4 پڑھی، ایسی بات ان میں نہیں ہوتی۔ وہ کبھی نہیں بھولتے۔ اور علامہ مجلسی نے بہار الانوار میں 25ویں جلد میں ایک باب باندھا ہے جس کا عنوان نفی الصحو عنہم علیہم السلام، کہ ان سے حضرات ائمہ سے اس بات کی نفی کہ وہ بھولے، وہ بھولتے نہیں۔
اب یہ کہ عقیدہ عصمت کا آغاز کب ہوا ہے؟ عقیدہ عصمت دراصل بنی امیہ کا نظریہ ہے. یہ مروان کے حوالے سے سارا کچھ میں وہ چھوڑ گیا ہوں اس لیے کہ طبیعتیں بہت نازک ہو گئی ہیں. اصل میں یہ استادی اس نے لگائی تھی کیونکہ لوگوں پر مسلط ہو گئے تھے تو لوگوں نے کہا یار یہ کہوں کہ بھائی ہمیں عصمت حاصل ہوتی ہے، آرام سے بیٹھو، بادشاہ پاک ہوتا ہے. تو اب جب سودا بازار میں آ گیا تو اس کو پھر کوئی بھی خرید سکتا ہے. تو امامیہ میں عقیدہ عصمت کا آغاز جو ہوا وہ حضرت امام جعفر صادق کے دور میں ہوا. حضرت نے نہیں کیا، یہ آپ ذہن میں رکھیں. ائمہ اہل بیت، حضرات اہل بیت پاک ہیں، وہ بہت بڑے عالم اور بہت بڑے علم والے عمل والے تھے، وہ پاک ہیں ان باتوں سے. یہ بات ہو رہی ہے جو ریکارڈ میں لکھا ہے اس کی، انہوں نے نہیں شروع کیا. یہ کسی نے جیسے آج کل ہو رہا ہے کہ اس آدمی کو وہ نام بھی نہیں ہوتا، اس کا پتہ بھی نہیں ہوتا اور اس کے نام سے فیک اکاؤنٹ پر کئی کچھ ہی ہو رہا ہوتا ہے. اسی طرح یہ کام پرانے ہیں، ٹیکنالوجی ہمارے پاس نہیں ہے. بس ان کے دور میں اس کا آغاز ہوا. یہ لکھنے والا کون ہے؟ ڈونالڈ سن، انگریز ہے. اس کی کتاب ہے عقیدۃ الشیعہ، صفحہ اس کا 329. اور محمود صبحی، ان کی کتاب ہے نظریۃ الامامہ 134 صفحہ. انہوں نے کہا کہ ہماری تحقیق کے مطابق یہ حضرت امام جعفر صادق کے دور میں یہ شروع ہوا. معتزلہ میں بہت بڑے عالم تھے قاضی عبد الجبار، ان کی رائے میں یہ عقیدہ ہشام بن حکم نے شروع کیا. تثبیت دلائل النبوہ جلد نمبر 2 صفحہ 528 ہے. یہ عبد الجبار معتزلی کی کتاب. جبکہ محب الدین خطیب کے مطابق اس عقیدہ کا بانی محمد بن علی بن نعمان، جس کو مومن الطاق کہتے ہیں، وہ تھا. اصول مذہب شیعہ صفحہ 827. یہ جو مومن الطاق تھا محمد بن علی بن نعمان، اس کو حضرت امام ابو حنیفہ شیطان الطاق کہتے تھے. جو اس کے خیالات تھے، جو باتیں بتاتا تھا، تو حضرت امام ابو حنیفہ نے اس کو لقب دیا تھا کہ یہ مومن الطاق نہیں، یعنی پکا مومن نہیں ہے، پکا شیطان ہے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ رجال کشی شیعہ حضرات کی کتاب ہے راویوں پر، اس کا صفحہ 259، اندراج نمبر اس میں ہے 324 اور حاشیہ نمبر 1. اس میں لکھا ہے کہ حضرت امام ابو حنیفہ اس کو شیطان الطاق کہتے تھے. تو کہتے ہیں کہ اس آدمی نے عقیدہ امامت، یہ عصمت شروع کیا تھا. آپ نے سنا کہ حضرات ائمہ رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ پاک ہیں، ان کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے. یہ جو دوسرے ان کے نام پر باتیں لگانے والے، ان کی بات ہو رہی ہے. تو نہ گناہ کرتے ہیں، نہ کوئی نافرمانی کرتے ہیں، نہ بھولتے ہیں. ہر قسم کی غلطی گناہ سے ابتدائی عمر سے آخر تک پاک ہوتے ہیں. اب جب کتابیں پڑھتے ہیں تو اس میں یہ پتہ چلتا ہے کہ علامہ مجلسی نے بہار الانوار کی جلد نمبر 25 میں 24 حدیثیں درج کی ہیں کہ ائمہ کو عصمت حاصل، گناہ سے حفاظت حاصل. آیت اللہ العظمی عاصم محسنی لکھتے ہیں کہ یہ 24 کی 24 غیر معتبر. صرف یہی نہیں لکھا انہوں نے لکھا کہ تمام ابواب میں درج روایات اس بات مراد اور اس بات یقین سے قاصر ہے کہ جو بھی روایات لکھی گئی ہیں ان سے نہ مطلب حاصل ہوتا ہے نہ یقین حاصل ہوتا ہے. کیوں؟ کہ ان میں صحیح روایات کی تعداد بہت کم ہے. میں نے کہا تھا کہ نص کے بارے میں بات ہو چکی کہ 3766 روایات میں سے 3692 خود آیت اللہ العظمی عاصم محسنی نے کہا کہ غیر معتبر ہے، تو اس سے یقین حاصل نہیں ہوتا. کیوں؟ کہ خود وہ لکھتے ہیں کہ جب وہ کسی بات میں صحیح روایات کی تعداد کم ہو تو اس سے یقین حاصل نہیں ہوتا. یہ ہے جی مشرح بہار الانوار جلد نمبر 1 صفحہ 452. یہ تو ہو گئی احادیث کی بات کہ 24 احادیث ہیں کہ ہم معصوم ہوتے ہیں، ان میں سے 24 میں ایک کی بھی سند درست نہیں. کون کہہ رہا؟ آیت اللہ العظمی عاصم محسنی. کسی سنی عالم کا یہ بیان نہیں، یہ آپ ذہن میں رکھنا. دوسری بات، شیخ صدوق محمد علی باب ہے، جن کی 4 کتابوں میں سے ایک کتاب ہے من لا یحذر خلف کی. جس کو کوئی عالم نہ ملے وہ میری کتاب رکھ لے تو اس کو کسی عالم کی ضرورت نہیں. یہ اتنی بڑی کتاب ہے، 4 کتابوں میں سے ایک ہے کتب اربعہ میں سے، اور ساری کی ساری فقہی مسائل پر ہے. اس کے جو لکھنے والے ہیں محمد بن علی شیخ صدوق، کہ ان کا نام ہی شیخ سچا،
کہ اس سے بڑھ کر سچا آدمی کوئی نہیں ہوا، تو اس کا نام ہی محمد بن علی لینے کے بجائے وہ کہہ دیتے ہیں جی شیخ، جو سچا شیخ تھا، بس شیخ صدوق۔ وہ کیا لکھتے ہیں؟ من لا یعرف کی جلد نمبر 1 ہے، صفحہ 234۔ یہ عربی کی میں بات کر رہا ہوں۔ وہ لکھتے ہیں کہ غالی اور مفوضہ پر اللہ لعنت کرے، کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ائمہ کو اللہ نے سارے اختیارات دے دیے ہیں، ان پر اللہ لعنت کرے، ان کو کہتے ہیں مفوضہ، اور غالی جو ان کی شان بڑھاتے ہیں۔ نبی سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صاحب کے وقوع کا انکار کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو لوگ ہیں جو ائمہ کی شان بڑھاتے ہیں، یہ نبی علیہ السلام سے اس بات کا انکار کرتے ہیں کہ آپ کبھی کسی نماز میں بھولے تھے۔ وہ کہتے ہیں ہو ہی نہیں سکتا نبی بھول جائے، حالانکہ کہتے ہیں بھولے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر نبی کا نماز میں بھول جانا تسلیم کر لیا جائے تو تبلیغ میں بھی بھول جانا تسلیم کرنا پڑے گا۔ لیکن یہ کہتے ہیں کہ بھائی نبی کا بھولنا ہمارے بھولنے کی طرح نہیں ہے، آپ کا بھولنا اللہ کی طرف سے ہے، اللہ نے آپ کو بھولنے دیا۔ تاکہ آپ ذرا وجہ سنیں شیخ صدوق کیا کہہ رہے ہیں، جن کے لکھی ہوئی کتاب ان کا عقیدہ ہے، اعتقادات شیخ صدوق۔ یہ بات اگر ہماری سمجھ میں آ جائے تو بہت سارے مسئلے حل ہو جائیں۔ اللہ نے آپ کو بھولنے دیا تاکہ معلوم ہو کہ آپ بشر اور مخلوق ہیں، اور آپ کو رب اور معبود نہ بنایا جائے۔ یہ ہے شیخ صدوق۔ اب آدمی اٹھ کے ایسے آدمی کو گالیاں دینا شروع کر دے تو یہ تو کوئی بات نہ، جو عالم نے جتنی بات سچی کی ہے اس کی تعریف کرنی چاہیے۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی کا صاحب بھولنا، جیسے ہم سجدہ صاحب کہتے ہیں، بھولنے کو کہتے ہیں صاحب، ہمارے صاحب کی طرح نہیں، کیونکہ آپ کا صاحب اللہ کی طرف سے، اللہ نے آپ کو اس لیے بھولنے دیا تاکہ یہ معلوم ہو کہ آپ بشر اور مخلوق ہیں، اور آپ کو رب اور معبود نہ بنایا جائے، اور یہ کہ لوگ آپ سے صاحب کا حکم بھی معلوم کر لیں کہ بھئی اگر بھول جاؤ تو کیا کرنا ہے، یہ بھی پتہ چل جائے۔ اب شیخ کیا کہتے ہیں؟ شیخ صدوق کیا کہتے ہیں کہ ہمارے استاد کہا کرتے تھے کہ غلب کا پہلا درجہ نبی سے صاحب کی نفی کرنا، کہ جو آدمی درجہ بڑھاتا ہے نبی کا، اس کا پہلا سٹیپ یہ ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے جی حضور بھولتے نہیں تھے۔ یہ اپنے استاد کی بات کر رہے ہیں شیخ صدوق، کہتے ہیں جو آدمی یہ اعتقاد رکھے گا سمجھو کہ اس نے غلب شروع کر دیا، مبالغہ شروع کر دیا، شان بڑھانی شروع کر دی۔ اور کہتا ہے ہمارے استاد یہ کہتے تھے کہ میں ثواب حاصل کرنے کی نیت سے ایک کتاب لکھنا چاہتا ہوں جس میں میں لکھوں کہ یہ سارے لوگ جھوٹ بولتے ہیں، حضور علیہ السلام نماز میں بھول بھی جاتے تھے۔ من لا یعرف کی جلد نمبر 1 صفحہ 234۔ یہ ہے عربی کی بات۔ اب آگئے جناب اردو ترجمہ اس کا، من لا یعرف کی کا جلد نمبر 1 ہے، صفحہ 206 ہے، اس سے یہ عبارت ہی غائب ہے۔ اب جس نے اردو پڑھنی اس نے تو ہم کو جھوٹا ہی کہنا نا کہ یار میرے پاس کتاب پڑھے اس میں یہ عبارت ہی نہیں۔ تو سدھو صاحب ایک جمعہ پڑھنے آتے تھے مولانا صاحب کے پاس، حکیم نعمت علی سدھو، وہ نیو یارک میں امامی حضرات کی مسجد کے امام ہیں۔ تو جب پاکستان ہوتے تھے تو حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جمعہ پڑھنے آتے تھے، ان کی موجودگی میں ہی مولانا میرا تعارف ان سے کرایا تھا، تو ان سے میں نے یہ کتاب منگوائی تھی اور ان کے گھر بیٹھے ہی میں نے کھولی تھی۔ میں نے 1-2 مقام وہاں پر دیکھے تو اس میں وہ بات نہیں تھی، تو میں نے ان کو دکھایا، وہ شرمندہ تو ہوئے، اور انہوں نے کہا اب پتہ نہیں ترجمہ کرنے والے نے یہ غائب کر دیا یا چھاپنے والے نے غائب کر دیا۔ تو یہ ہے علمی بددیانتی جس کی وجہ سے مولانا اردو میں ترجمہ کسی کتاب کا بھی نہیں پڑھتے تھے۔ وہ کہتے تھے اصل کتاب میں پڑھنا، عربی ہو فارسی ہو کچھ بھی ہو، اصل کتاب میں پڑھنا، اس میں لکھا ہوگا جو بھی بات لکھی ہوگی۔ تو جتنے بھی ترجمہ کرنے والے اس میں کسی فرقے کی کوئی تخصیص نہیں، سب نے یہ کام کیا ہے کہ جو بات اپنے خلاف جاتی ہے وہ غائب ہی کر دو۔ تو یہ جو کتاب ہے سید امداد حسین نے اس کا ترجمہ کیا، آل کساب پبلشر کراچی نے شائع کیا، اور اس میں یہ بات ہی غائب کرتی۔ صاحب نبی کہ حضور بھول جاتے تھے نماز میں، لکھنے بھی بھول گئے، اور ائمہ، اس موضوع پر بحار الانوار میں چیپٹرز موجود ہیں، جلد نمبر ہے 17 اور جلد نمبر ہے 25، اس میں الگ باب باندھے گئے ہیں کہ بھئی یہ بھول چوک ہو جاتی ہے انسان۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو آدمی بھول جائے اس کو عصمت حاصل نہیں ہوتی۔ تیسری بات، پہلا میں نے کہا کہ جو روایات ہیں وہ ثابت نہیں، دوسرا شیخ صدوق کہتے ہیں کہ بالکل بھولتے تھے، تیسری بات ایک راوی نے حضرت امام علی رضا رضی اللہ تعالیٰ
ان سے عرض کیا کہ کوفہ میں لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ رسول اللہ نماز میں بھولتے نہیں تھے۔ تو امام نے فرمایا اللہ ان پر لعنت کرے، انہوں نے جھوٹ بولا ہے، کیونکہ جو نہیں بھولتا وہ صرف اللہ ہے۔ یہ ہے ائمہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، ان کے بھائی ادب کرنا ہے، قدر کرنی۔ وہ پاک ہیں ان باتوں سے جو ہم ان کے نام پر بنا کے تو لوگوں کو سنا رہے ہیں، وہ نہیں ایسی بات کرتے تھے۔ تو سیدنا امام علی رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں، او بھائی صرف اللہ ہے جو نہیں بھولتا، باقی مخلوق تو بھول جاتی ہے بھائی، اللہ ان پر لعنت کرے وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ یہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے؟ بہار الانوار ہے، جلد نمبر 25 ہے، صفحہ 350 ہے، روایت نمبر 1 ہے، اور حوالہ انہوں نے دیا ہے عیون اخبار رضا کا، جلد نمبر 2 صفحہ 219، باب نمبر 4 حدیث نمبر 5۔ یہ عربی کے حوالے ہیں سارے کے سارے۔ چوتھی دلیل، فضائل کہتا ہے کہ میں نے ابی عبداللہ سے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے میں نے صاحب کا ذکر کیا کہ حضرات سنا ہے کہ آپ لوگ کبھی نہیں بھولتے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ ائمہ پاک ہیں، یہ جو تھے نا وہ لوگ پراپیگنڈا کرنے والے، انہوں نے بات پھیلائی تھی، ورنہ ہم کو نہ پتا ہوتا۔ اس نے کہا کہ میں نے ان سے پوچھا کہ حضرت سنا ہے کہ آپ لوگ بھولتے نہیں، انہوں نے کہا یار جھوٹ بولتے ہیں یہ لوگ، مجھے تو اپنا نوکر ساتھ بٹھانا پڑتا ہے جو میری نماز کی حفاظت کرتا ہے، وہ مجھے بتاتا ہے کہ حضرت جی اتحیات پڑھنی سی تھے، کہتے ہیں میں بھول جاتا ہوں۔ تو اس کا مطلب امام پاک ہیں، ان کا کوئی قصور نہیں، اہل بیت بالکل پاک ہیں، دوسروں نے ان کے نام پر باتیں لگائی۔ اب آگے جناب 5ویں دلیل، مجلسی جو ہے باقر مجلسی، جس کی یہ کتاب بہار الانوار 111 جلدوں میں ہے، وہ ان روایات کو دیکھ کر بہت پریشان ہوا کہ یار اس کا حل کیا کریں۔ ایک طرف ہمارا عقیدہ کہ وہ معصوم ہے، عصمت حاصل ہے، دوسری طرف یہ روایات بھی ہیں۔ تو اس نے لکھا کہ یہ مسئلہ بہت زیادہ اشکال کا شکار ہے، یعنی مشکلات کا شکار ہے، بہت ڈیفیکلٹیز ہیں اس میں، کیونکہ بہت سی روایات و آیات ان سے صاحب کے صدور پر دلالت کرتی، بہت ساری روایات ہیں، بہت ساری آیات ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ وہ بھول جاتے تھے، اور اصحاب کا اجماع بھی اس پر دلالت کرتا ہے، کہتا ہے سارے ہمارے شیعہ حضرات متفق ہیں کہ یار وہ بھول جاتے تھے۔ اس کا مطلب عقیدہ بعد میں بنایا گیا، سوائے ان افراد کے جنہوں نے ان کی مخالفت کی، باقی سب کا یہ اجماع ہے کہ جناب وہ بھول جاتے تھے۔ یہ ہے بہار الانوار جلد نمبر 25 صفحہ 351، خود مجلسی کا اپنا تبصرہ۔ اب آگئے جناب کہ پیر نہیں اڑتے، مرید اڑاتے ہیں، کہ ہمارے پیر صاحب اڑا کرتے تھے، پیر صاحب کو خواب میں نہیں ہوتا کہ اڑنا۔ ہر آدمی اپنی ذات سے دوسروں سے زیادہ واقف ہوتا ہے، میں جتنا اپنے آپ سے واقف ہوں آپ میرے واقف نہیں اتنے ہو سکتے۔ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اپنے آپ سے باقیوں کے نسبت زیادہ واقف تھے، ان کو زیادہ پتہ تھا کہ مجھ میں کیا خصوصیات ہیں۔ وہ اپنے آپ کو ایک عام آدمی اور غیر معصوم آدمی سمجھتے تھے۔ الکافی میں ایک روایت ہے جس میں حضرت فرماتے ہیں میں اپنے آپ کو غلطی سے پاک نہیں سمجھتا، اور نہ ہی کوئی میرا کوئی فعل غلطی سے محفوظ ہے، سوائے اس کے اللہ مجھے غلطی سے بچا لے۔ یہ ہے انسان مومن، خلفۂ راشدین میں سے ایک خلیفہ راشد اور ہمارے سردار، یہ ہے ان کی شان کہ انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کا بندہ کہا ہے، انہوں نے خود اپنے آپ کو اللہ نہیں بنایا، چاہے وہ رسول کریم ہو چاہے ہمارے صحابہ کرام ہو۔ میں اپنے آپ کو غلطی سے پاک نہیں سمجھتا، نہ ہی میرا کوئی خیر غلطی سے محفوظ ہے، سوائے اس کے کہ اللہ مجھے غلطی سے بچا لے، کیونکہ وہ میری جان کا مجھ سے زیادہ مالک ہے۔ الروضۃ من الکافی روایت نمبر 550 صفحہ 293، یہ سیدنا علی نے خود اپنے بارے میں کہا۔ نہج البلاغہ اردو میں خطبہ نمبر ہے 76 صفحہ 234 اور 235، ترجمہ ہے مفتی جعفر حسین مجتہد جو تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کے پہلے صدر تھے، جنہوں نے زکوٰۃ والا قانون بھی چینج کرایا تھا، بہت بڑے عالم تھے، گجرانوالہ کے تھے۔ ہمارے حضرت کے ساتھ ان کی ملاقاتیں ہوئیں اور ایک دوسرے کا ادب احترام کرتے تھے۔ ان کا یہ ترجمہ ہے نہج البلاغہ، اس میں کسی سنی کا کوئی ہاتھ نہیں، نہ چھاپنے میں، نہ لکھنے میں، نہ ترجمہ کرنے میں۔ حضرت
अली रजी अल्लाह ताला अन्हु अपने खुतबा नंबर 76 में फरमाते हैं, ए अल्लाह, अकीदा इस्मत की नफी कर रहे हैं, ए अल्लाह तू उन चीज़ों को बख्श दे जिन्हें तू मुझसे ज़्यादा जानता है। अगर मैं गुनाह की तरफ पलटूँ तो अपनी मग़फ़िरत के साथ पलट, यानी अगर मुझसे गुनाह हो जाए तो तू मुझे माफ़ कर दे। ए अल्लाह, जो नेक काम करने का मैंने तुझसे वादा किया था वो मैं पूरा नहीं कर पाया, उसे भी बख्श दे। मेरे अल्लाह, मेरी ज़ुबान से निकले हुए कलमे जिनसे मैंने तेरा कुर्ब चाहा था मगर मेरे दिल ने उनकी मुखालफत की, उनसे भी दरगुजर फरमा। ए अल्लाह, तू आँखों के तंजिया इशारों, नाशाइस्ता कलमों, दिल की बुरी ख्वाहिशों और ज़ुबान के, ये खुद हज़रत अली कह रहे हैं, मैं नहीं उसमें मतलब मेरा कतन लफ्ज़ नहीं और ना मेरा यकीदा, हज़रत ने खुद अपने आप को आजिज़ी और सारी से उन्होंने मुखातब किया है कि ए अल्लाह, तो आँखों के तंजिया इशारों और नाशाइस्ता कलमों, दिल की बुरी ख्वाहिशों और ज़ुबान की हर्जा सराइयों को माफ़ कर दे। ये तर्जुमा मुफ्ती साहब का है कि मेरी ज़ुबान से जो गलत बातें निकली हैं वो माफ़ कर दे। अब मुफ्ती साहब ने हर खुतबे पर तबसरा फरमाया है, उन्होंने तशरीह की है, लेकिन इस खुतबे पर कोई तबसरा नहीं फरमाया क्योंकि गुरु नानक ने कहा था, जिथे बोलन हारिए उथे चंगी चुप। 7वीं दलील, हजरत इमाम मूसा काज़िम रजी अल्लाह ताला, उनकी दुआ है, बिहारुल अनवार है, जिल्द नंबर 25 है, सफ़ा 203 है, रवायत नंबर 16 है, और जो असल किताब जिससे उन्होंने लिया है वो है कश्फुल गुम्मा फी मारफतल आइम्मा, जिल्द नंबर 3, सफ़ा 47 और 48। हजरत इमाम मूसा काज़िम क्या दुआ फरमाते हैं? तो दुआ भी तहज्जुद के वक्त है। ऐ मेरे रब, मैंने ज़ुबान से तेरी नाफरमानी की। हजरत मूसा काज़िम फरमा रहे हैं, और उन लोगों की अजमत ऐसी थी कि उनकी शान के लायक ऐसी ही दुआएं थी, क्योंकि जो बड़े लोग होते हैं वो आजिज़ी भी उतनी उसी लिहाज से करते हैं। खुद सैयदना रसूल करीम अलैहिस्सलाम, मतलब सबसे बड़ा मर्तबा और दुआ क्या है? अल्लाहुम्मा इन्नी अब्दुका वब्नु अब्दिका वब्नु अमतिका, है अल्लाह मैं तेरा गुलाम, मैं तेरे गुलाम का बेटा, मैं तेरी लौंडी का बेटा। ये रसूलुल्लाह कह रहा है, क्योंकि जो बड़े होते हैं उनकी शान यही होती है और अल्लाह उनको और बड़ा करता है। तो ये हज़रत इमाम मूसा काज़िम जो फरमा रहे हैं, ये उन लोगों की शान के लायक है जो उन्होंने कहा, ऐ मेरे रब, मैंने ज़ुबान से तेरी नाफरमानी की, तेरी इज्जत की कसम अगर तू चाहता तो मुझे गूंगा कर देता। कि मैंने जो गलत बातें ज़ुबान से की हैं, सज़ा मेरी ये बनती थी कि तू मुझे गूंगा कर देता। मैंने अपनी आंख से तेरी नाफरमानी की, अगर तू चाहता तो मुझे अंधा कर देता। मैंने अपने कानों से तेरी नाफरमानी की, अगर तू चाहता तो मुझे बहरा कर देता। मैंने अपने हाथ के साथ तेरी नाफरमानी की, अगर तू चाहता तो मेरे हाथ को फालिज हो जाता। मैंने अपनी शर्मगाह के साथ तेरी नाफरमानी की, अगर तू चाहता तो मुझे बांझ कर देता। मैंने अपने पाँव के साथ तेरी नाफरमानी की, अगर तू चाहता तो मुझे काट देता। मैंने अपने तमाम अज़ा के साथ तेरी नाफरमानी की जो तूने मुझे इनाम में दिए थे, लेकिन मेरी तरफ से ये नाफरमानी उन नेमतों का अच्छा बदला नहीं है। ये आजिज़ी की इंतहा। वो लोग इल्म और अमल में सबसे आगे। अब जनाब ये रवायत पकड़ी और एक आदमी ने किसी शिया आलम से पूछा कि हजरत जी ये क्या रवायत हुई, ये क्या दुआ हुई, ये तो कोई गुनाह रह ही नहीं गया जो उन्होंने नहीं किया। तो उसने जवाब दिया कि भाई साहब वो लोगों की तालीम के लिए ये कहा करते थे। उसने कहा जी तहज्जुद के वक्त वहाँ पर कौन सी क्लास होती थी? ये दुआ है तहज्जुद की, तो तहज्जुद के वक्त कौन से लोग से तालीम हासिल करने वाले? तो उसके बाद वो शख्स कहता है कि मैंने 3 हाल इस दुआ के ढूंढे हैं, मुझे किसी से भी इत्मीनान नहीं हुआ कि यार इमाम ऐसी बात कह सकते हैं। तो भाई साहब बात का हाल ये है कि वो इंसान थे, वो बंदे थे, नेक थे, पाक थे, लिहाजा उनकी आजिज़ी वाली दुआ है। आपने उनका मर्तबा बढ़ाया तो आप परेशान होंगे, उनको तो नहीं कोई भी प्रॉब्लम, वो तो अल्लाह के बंदे हैं। खुद रसूलुल्लाह के बारे में कलमा में पढ़ते हैं, अब्दुहु व रसूलुहु, अल्लाह के बंदे और अल्लाह के रसूल। तो इन दुआओं से जो सैयदना अली और सैयदना मूसा काज़िम रिज़वानुल्लाह अलैह, उनकी दुआओं से अहले बैत का ये मौक़िफ़ सामने आता है कि वो नज़रिया इस्मत को नहायत शिद्दत से मुस्तरद करते थे। वो खुद को मासूम नहीं समझते थे, ना इस अक़ीदे के कायल थे। वो सब लोगों के सामने इतराफ़ करते थे कि हम आम इंसानों की तरह हैं,
ان کی بات غلط بھی ہو سکتی ہے، صحیح بھی ہو سکتی ہے، جو وہ فتویٰ دیں مے بی رائٹ مے بی رانگ، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ 8ویں دلیل حضرت امام سجاد زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ، ان کی دعاؤں کا مجموعہ ہے جس کا نام ہے صحیفہ کاملہ، عام ملتا ہے، اردو ترجمے کے ساتھ ملتا ہے، اتنی بڑی کتاب ہے، وہ آپ دعائیں پڑھ لیں حضرت کی، ہر سطر میں وہ عاجزی ہی کر رہے ہیں، ان کی عاجزی کا گواہ ہے وہ پورے مجموعہ ان کی جو دعاؤں کا ہے۔ انہوں نے کہیں بھی نہیں کہا کہ ہم پاک ہیں، معصوم ہیں، یہ ہے وہ، انہوں نے اللہ کے سامنے عاجزی کی۔ شیخ صدوق، جن کا نام تو محمد بن علی ہے لیکن کہتے ہیں جی بابا سچا، بس اس کا نام ہی بابا سچا، شیخ صدوق، ان کی کتاب ہے جس کو کہتے ہیں امالی، یعنی وہ بات کر رہے تھے، شاگردوں نے لکھ لیا، ڈکٹیشن جس کو کہتے ہیں۔ اس امالی میں صفحہ 470 پر ایک واقعہ لکھا ہوا ہے جو نظریہ عصمت کے منافی ہے، وہ یہ کہ سیدنا علی نے ایک دن کوئی فصل بیچی اور جتنا مال تھا وہ سارا خرچ کر دیا، ایک چوانی بھی نہیں بچی، ایک درم بھی نہیں بچا۔ تو حضرت فاطمہ نے جو اس پر احتجاج کیا ہے اور حضرت علی کے دامن کو پکڑا ہے اور ان کے ہاتھوں پر مارا ہے، یہ سارا کچھ عصمت کے منافی ہے۔ اس کی کوئی تشریح نہیں، کوئی تفصیل نہیں، بس اتنا کافی ہے کہ وہ انسان تھے، جتنا مرضی مرتبہ بڑا ہو، بہرحال انسان انسان، اللہ اللہ ہوتا ہے، بندہ بندہ۔ پھر باقر مجلسی نے، دونوں تھم ہیں، ادھر شیخ صدوق ادھر باقر مجلسی، بہار الانوار میں بھی اور حق الیقین میں بھی، اس کی کتاب حق الیقین، بہار الانوار کی جلد نمبر 29 ہے، صفحہ 234 ہے، بہار الانوار کی جلد نمبر 43 میں بھی یہ واقعہ ہے۔ اس کے بعد حق الیقین فارسی جو ہے 329 303 صفحے پر، مقصد نمبر 6، فصل ہے 8، اور متائن ہیں، یعنی جو خرابیاں ان کے خیال میں صحابہ نے کی ان کا بیان ہے، اور خرابی بیان کر رہے ہیں حضرت علی کی، کرنی ان کی تھی تو کر دی ان کی۔ وہ کیا کہ حضرت علی سے حضرت فاطمہ نے انتہائی سخت کلام کیا، وہ ہم دہرا نہیں سکتے، اور حضرت علی نے اپنی صفائی بھی پیش کی ان کو، حضرت فاطمہ نے قبول بھی نہیں کی، اور ان کے راضی ہونے کا بھی کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اب بات کرنی ہے ابو بکر صدیق اور حضرت علی دونوں کو سامنے رکھ، کہتے ہیں جی ان کے راضی ہونے کا بھی کوئی ثبوت نہیں، تو یہاں بھی راضی ہونے کا کوئی ثبوت نہیں، معاف نہیں کیا انہوں نے حضرت علی کہ یہ جو آپ نے غلطی کی ہے یہ میں معاف نہیں کروں، انہوں نے صفائی پیش کی، مانی نہیں انہوں نے۔ تو بھائی بات یہ ہے کہ کلیہ اب دونوں طرف ہی لگے گا، جوگی نال بھی سنبن تیرا، فنیر نال بھی پھیرے، ایک کوئی پاسا رہنا ہی رہے، یا رانجا یا کھیڑے۔ اگر ابو بکر صدیق گئے تو یہ بھی گئے، اگر یہ نہیں گئے تو وہ بھی نہیں گئے۔ وہ انسانی معاشرہ تھا، اور انسان ایک دوسرے سے ناراض بھی ہو جاتے ہیں، اس کا مطلب کفر نہیں۔ وما لنا الا